سائفر کا معاملہ دیکھیں، عمران خان صاحب بات تھوڑی صحیح کر رہے ہیں اور بہت سی غلط کر رہے ہیں. تھوڑی صحیح ہے، سائفر ٹیلی گرام آئی ہے، وہ ساروں کو پتہ ہے سائفر ٹیلی گرام آئی ہے. سائفر ٹیلی گرام آئی جس میں لکھا تھا بالکل کہ عمران خان سے ہم کام نہیں کر سکتے اور یہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں گے اگر یہ ہارے نہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور یہ رشیا کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون آیا ان کے کاؤنٹر پارٹ موعود یوسف کو، جو ان کے امریکن کاؤنٹر پارٹ ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں جانا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان جائے. اور یہ تو ہم پرسنلی آئی ایم وٹنس، کیونکہ فارن آفس کے فارمر سیکرٹریز کو بلایا ہوا تھا اور ایمبیسڈرس کو، جس میں معید پیرزادہ اور مجھے بھی بلایا تھا، the 2 نان ڈپلومیٹس، ٹو ڈسکس کہ یہ جانا چاہیے یا نہیں رشیا. ایوری بڈی دیر سیٹ کہ جانا چاہیے. اور عمران خان نے بتا بھی دیا کل کہ جی جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ جائیں، لیکن بعد میں کہا آپ کرٹیسائز کریں. وہ تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے دیکھیں امریکنوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہیں، یہ وہ تو یوں کیوں کر رہے ہیں، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اور رشیا کو کنڈیم، اور رشیا کو انہوں نے کنڈیم کیا تھا. اینڈ یہ نو بزنس. دا آرمی چیف از ناٹ دا پالیسی میکر آف پاکستان. بی کلیئر. آرمی چیف کہ یہ تو ان کی ہے ہی نہیں ان کی جاب ڈسکرپشن میں کہ وہ فارن پالیسی کو ڈیسائیڈ کریں. اب اگر ہمارے سویلینز اتنے کمزور ہیں اور یا نکمے ہیں اور یا وہ دے دیتے ہیں اسپیس، وہ تو پھر ان کا پرابلم ہے. وہ فوج کی ٹاپ کمانڈ کیوں ان چیزوں پہ بات کرتی ہے، وہ ایک اور معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو دا آئین، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ایک اگر گورنمنٹ کی پالیسی ہے، دا آرمی چیف از نو بزنس کہ وہ الگ سے جا کے اپنی پالیسی بیان کر دیں، فارن پالیسی. بہرحال تو وہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کی، جن باجوہ نے غلط کیا. لیکن جو عمران خان صاحب جو بار بار فرماتے ہیں کہ جی اور پھر کنسپیریسی مجھے نکالا، اس میں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ بات فیکچولی غلط ہے. یہ ریجیم چینج بڑا بڑا لفظ پھینکا انہوں نے، اور ان کے جو سارے اسپوکس پرسن تھے، ان کے جو حامی تھے، ہر جگہ جو بیٹھے تھے، حامی نے کہا جی ہاں ریجیم چینج ہوا. ریجیم چینج بھائی کوئی نہیں ہوا، ریجیم چینج اندر سے ہی ہوا ہے. جنرل باجوہ کی آپ کی ٹکر ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے کن معاملات پہ. اور جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کا جو پیار محبت کا رشتہ تھا سب اپوزیشن سے، وہ سب کے سامنے تھا. ایسی پیار محبت تھی کہ وہ ایک جگہ بیٹھتے بھی نہیں تھے میٹنگز پہ، نہ پارلیمان میں بیٹھنا چاہتے تھے ساتھ، تقریباً کبھی بھی نہیں. اور جب چاہے گلگت بلتستان پہ میٹنگ ہوئی، چاہے فیٹف پہ ہوئی، ہی واز اوکے ود دی آرمی چیف چیئرنگ دا میٹنگز، یا کوئی ٹاپ کوئی اور ان کے جنرلز وغیرہ خود نہیں بیٹھتے تھے. تو عمران خان صاحب نے تو نفرت کے اپنے بیج ایسے ہی بوئے ود اپوزیشن کہ انہوں نے ویسے ہی سوچا کہ جی اپوزیشن کو لگا کہ ہم جو بھی ہمارے بس میں ہم کریں اور ہم اپنی عمران خان کو ہٹائیں. تو یقیناً جنرل باجوہ بھی اس وقت ساتھ مل گئے اور اپوزیشن بھی ساتھ ملی ہوئی. اب کہ امریکہ میں کسی نے، جو بائیڈن نے کہا جی کرو یہ نکالو، کیا یہ تو بالکل ہی بے بنیاد بات ہے. کہ وہ خوش تھے کہ عمران خان نکل رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. عمران خان کی بڑی مضبوط پوزیشن لی ہوئی تھی انہوں نے کشمیر پہ، انڈیا پہ، اور انڈیا پہ، کشمیر پہ، اسرائیل پہ، فلسطین پہ، جو کہ ہر سیاسی جو لیڈر رہا ہے اس ملک میں لیتا رہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دیٹ آلسو. عمران خان نے بھی لی، اور اس میں ظاہر امریکہ خوش نہیں تھا. ہم نے سنا تھا ڈپلومیٹس کو کہتے ہوئے کہ when Imran Khan goes then this will happen, when Imran Khan goes relations with India will be better. اور جنرل باجوہ تو ایک ون مین آرمی تھے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ دوستی کرو، حالات بس ٹھیک کر دو، نارمل کرو. جب شہباز شریف آئے اس وقت بھی انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں ان کو جی دوستیاں کریں، لڑائیوں سے کیا فائدہ، چلیں جی ٹریڈ بھی کریں، یہ بھی کریں، کلچرل چیزیں بھی کریں. تو خیر وہ معاملات ایسے ہیں. تو اس میں عمران خان جب بات کرتے ہیں کہ جی ان کو رجیم چینج ہوا اور ان کو کسی نے کوئی بڑی کنسپیریسی امریکہ نے نکلوایا یا باجوہ نے کہا جی نکلوا دیں، جنرل باجوہ نے کہا نکلوا دیں، وہ کیا مطلب؟ امریکہ کی کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھے بیٹھے؟ یہ نہیں کہ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ چاہے جو چھوٹی پارٹیاں ان کو ادھر سے ادھر کرنا، بریگیڈیئرز، میجرز، کرنل کرتے رہے تھے نا. وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کیا جب تک وہ واہ تھی، جب سوٹ نہیں کیا تو جی رجیم چینج ہو گیا، امریکہ نے مجھے نکلوا دیا. بٹ اینی وے تو وہ پارٹ بالکل غلط ہے. لیکن ایک اور چیز جس پہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس پہ بات کر لیں، وہ یہ ہے کہ سائفر ٹیلی گرام آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کو وائلیٹ کیا اور
عمران خان کو پکڑ لو دھکڑ. یہ کیا بالکل یہاں تو جیسے ملک جیسے چلتا ہے اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ کوئی پتہ نہیں بچوں کا آپس کا کھیل ہے کہ ابھی اس سے کٹی ہو گئی تو یہ کر دو, یہ ہو گئی تو یہ رول بنا دو. سیدھی بات ہے آئین اور قانون کے تحت چلیں. قانون کے مطابق جو سائفر ٹیلی گرام آئی تھی, کیا تھا سائفر ٹیلی گرام میں؟ کوئی ہمارے نیوکلیئر ویپنز کی کوئی یہ تو نہیں تھا, کوئی سیکرٹ تھے اباؤٹ نیوکلیئر آرسنل. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کیوں مطلب اس کو پبلک کرنے میں کیا تھا. وہ جب ایک دفعہ بات ہو گئی, جب پبلک ہو گئی بات, اور دا پرائم منسٹر بائی لا ہیز دا رائٹ ٹو ڈی کلاسیفائی سم تھنگ. ڈی کلاسیفائی انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وہ چیز ڈی کلاسیفائی کی جو کہ جس کا تعلق ایک ملک سے تھا اور ایک نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو انہوں نے اٹھایا, اور یہ دس واز ان ایکسیپٹیبل کہ وہ اس طرح کی بات کرتے جی ان کو نکالو, یہ ایسے ہیں اور ان کو کرو مارجنلائز کرو. اور اف ہی اسپوک اپ, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وہ لے کے گئے, اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کو بھجوائی اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا انہوں نے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ارسپانسبل چیز تھی کہ انہوں نے کہا گم گئی ہے. یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی ایسے ہی بنتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی آئی ڈونٹ نو ویری رسپانسبل ایٹیٹیوڈس, بڑی رسپانسبل باتیں بھی انہوں نے بہت دفعہ کی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی گم گئی ہے مجھے نہیں پتہ کہاں ہے, یہ تو ایک انٹرویو میں کہا, بڑا غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. لیکن جو غلط بات ہے اس کو آپ لے کے یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے کوئی وائلیٹ کیا کوئی لا اور کوئی اس طرح, تو جو عمران خان نے غلط کیا اور جو ارسپانسبل کیا اور جو بالکل پیورلی انٹائرلی سیلفش, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ایک انٹرفیئرنس تھی جس پہ ایک سخت ڈیماش دیا تھا, ڈپلومیٹک ڈیماش, اس کو لے کے عمران خان صاحب نے یہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ کنسپیرسی ہے, رجیم چینج ہے. وہ جو سارا ڈرامہ دیٹ واز نتھنگ ادر دین اے ڈرامہ, وہ جو ڈرامہ رچایا گیا وہ غلط تھا. دیٹ ہارمڈ پاکستانز. باہر دنیا کیسے دیکھتی ہے کہ آپ کوئی سلجھے ہوئے ہیں لوگ, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس طرح کا ڈرامہ. پھر اس کے بعد جو 10 انٹرویوز دے دیے, نہیں انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا ہے, شروع انہوں نے کیا تھا پھر ادھر ہو گیا. پھر یہ عجیب باتیں, بڑی عجیب باتیں یہ تھیں. جو معاملات سیریس تھے کہ وہ جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے, عمران خان کی ان کے ساتھ کیسی, دوز آر ویری سیریس میٹرز آف ریلیشن شپ, ہاؤ یو رن اے کنٹری, سول ملٹری ریلیشن شپ. لیکن اس کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح آپ جلد سے جلوس کریں اور کیا کریں. دس از ناٹ اے سوبر نور این افیکٹو وے. لیکن خیر آپ لوگ جو سننے والے وہ کہیں گے افیکٹو ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی سپورٹ تو بہت ہے ابھی بھی. تو لیکن ہم تو اس زاویے سے بات کرتے ہیں جو ملک چلانے کا طریقہ ہے, جو سینسیبل طریقہ ہے. تو وہاں عمران خان صاحب نے بڑی ارسپانسبلی چیز کی, اور جنرل باجوہ نے ایک بڑے وہ کم تھے رسپانسبل, ان کی تو باتیں اللہ ہی جانے. بس انہوں نے خوش کیا ہوا تھا باہر کے ممالک کو, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے ویسٹرن ممالک ہیں, چاہے انڈیا, ادھر وہ بڑے خوش تھے. اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں نہیں, ہم بالکل کسی کے ایجنٹ نہیں تھے, وہ ان کی تھنکنگ تھی. وی ڈس ایگریڈ انٹائرلی ود دس تھنکنگ. اور اس کے بعد اندر خانے جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے. تو یہ معاملات ہیں, یہ کوئی اٹ از امپاسبل کہ عمران خان کو اس پہ فارم پرائم منسٹر کو کہیں جی یہ وہ جو سائفر ٹیلی گرام تھی کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ڈائیورج کیا, بالکل نہیں. ہی واز ارسپانسبل. اور یہ پھر کہیں گے کہ جب شہباز شریف صاحب ٹک اوور آفس, پہلی تقریر آپ نکال کے دیکھیں, انہوں نے پارلیمان میں کہا تھا 1.25 سال پہلے کہ جی میں انکوائری کرواؤں گا اور پھر اس کی ہم تہ تک پہنچیں گے. تو کرواتے انکوائری, لیکن وہی انکوائری جب تو نہیں کرنی تھی. انکوائری جب اپنا جو لنڈا بازار ہے ہماری انفارمیشن کا, ادھر سے نکال کے جب پتہ وہ کھیلیں, جب لگے کہ اب اس کا فائدہ ہوگا تو ہمارا خیال ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. مین وائل اب بڑی لمبی باتیں ہوں گی, لیکن آپ کو پھر ہم بتائیں گے کہ جو زوم میٹنگز ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی اپنے کے پی کے لوگوں کے ساتھ, وہاں سب نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی, سب نے کہا کہ جی ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور پیغامات بھیجے. تو یہ کاؤنٹر تھا ان کے جو
پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کی. پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا لانچ ذرا ویسے ہی ہے جیسے IPP کا جیسے بھی لانچ ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں کوئی جان ہے یا نہیں. لوگ سپورٹ ایسے جو اندر آئے ہیں, فواد چودھری کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کوئی رول ہی نہیں ہے جی, سیاست کا اس وقت کوئی ہے نہیں میرا بنتا رول. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پرویز خٹک صاحب نے بڑے لمبے دعوے کیے تھے, ان کے دعووں کو کاؤنٹر بھی کیا گیا. تو یہ جو زوم میٹنگز ہوتی ہیں KPK کے لوگوں کے ساتھ, ہم پھر اس پہ بات کریں گے کسی وقت. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.